اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 جو کہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ یہ ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے پہلا واؤ سے، اور واؤ جو ہے یہ ایک حرف ہے اور اس واؤ کو ہم استنافیہ قرار دیتے ہیں۔ واؤ استنافیہ ہو گیا تو جملہ مستانفہ بن جائے گا اور لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے اذا آپ دیکھ رہے ہیں، اذا آپ کا ظرفیہ شرطیہ کہلاتا ہے جی، اور جملے کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے، اور جو جملہ آگے آ رہا ہے وہ ہے قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ۔ قیل فعل مجہول ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، اور نائب فاعل جو ہے وہ یا تو اسم ظاہر ہوتا ہے یا پھر اسم ضمیر ہوتا ہے۔ اگر آگے مرفوع کوئی اسم آ رہا ہو تو ہم اسے نائب فاعل قرار دے دیتے ہیں، ورنہ اسی فعل کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو مان لیتے ہیں اس کا نائب فاعل، اور یہ ہوتا اس وقت ہے جب پہلا یا چوتھا صیغہ ہو۔ باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان میں نائب فاعل جو ہے وہ ساتھ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ تو قیلہ کے بعد آ رہا ہے لہم جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اس کو ہم متعلق کر دیں گے قیلہ فعل کے۔ آگے آ رہا ہے اتبعوا۔ اتبعوا آپ کا فعل امر ہے، اور فعل امر جب بھی آتا ہے اس کا فاعل ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ تابع عین مادہ ہے باب افتعال، اتبع یتبع اتباعا پیروی کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اتبعوا تم سب پیروی کرو۔ کس چیز کی پیروی کرو؟ اتبعوا فعل کے لیے آگے مفعول بہ چاہیے جو کہ ما انزل اللہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ ما آپ کا موصولہ ہو گیا، اور لیکن اس کو ہم اتبعوا کا پہلے مفعول قرار دیں گے، مفعول بہ، اور محلاً منصوب ہوگا ظاہر بات ہے، اور ساتھ ہی ہم کہہ دیں گے کہ یہ اسم الموصول ہے۔ اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ آتا ہے، تو صلہ جو آ رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے انزل اللہ، جس میں انزلہ فعل ہے، پہلے اس کو ہم صلہ قرار دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم فعل قرار دیں گے۔ اور فعل معروف ہے یا مجہول اس کو ہم چیک کریں گے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ۔ تو پہلے حرف کی حرکت جو ہے وہ زبر ہے، تو زبر جو ہے وہ معروف کی حرکت ہوتی ہے، یعنی ایکٹیو وائس کی ہوتی ہے، تو یہ فعل معروف ہے، اور جب بھی فعل معروف آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، چاہے ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو۔ تو آگے ہمیں اس میں جلالہ جو ہے مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے، تو اس میں جلالہ کو ہم انزلہ فعل کے لیے فاعل قرار دیں گے۔ پھر انزلہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما اسم الموصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اور ما اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ اتبعوا فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور اتبعوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ قیلہ فعل کے لیے نائب فاعل بن جائے گا۔ تو اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ اتبعوا فعل والے خانے میں جہاں ہم نے فعل با فاعل لکھا ہے وہاں پر ہم پہلے اسے نائب فاعل قرار دے دیں گے قیلہ فعل کا۔ اس کو ہم نے نائب فاعل کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ جو قال کا مقولہ ہوتا ہے وہ مفعول بہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب قال کو مجہول میں کنورٹ کیا جائے گا تو مقولہ جو ہے وہی نائب فاعل کا سٹیٹس حاصل کرے گا۔ اب اتنے حصے کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا، اذا کو ہم نے ظرفیہ شرطیہ مان لیا، آسان ترکیب رکھیں گے، یعنی اذا کو ہم یہاں پر شرط کے لیے استعمال کر لیں تو ایک شرط اور ایک جواب شرط ہمیں چاہیے۔ تو شرط آ رہی ہے کہ قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، کہا جاتا ہے ان سے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعوا پیروی کرو، کس چیز کی؟ ما انزل اللہ کی، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ما جو اسم موصول ہے اس کا عائد جو ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انزلہ فعل آ رہا ہے، اس کے بعد اس میں جلالہ جو ہے وہ فاعل ظاہر استعمال ہو رہا ہے۔ تو جواب الشرط جو ہے وہ آ رہا ہے قالو، وہ کہتے ہیں۔
یہ سمجھنے والی بات ہے، ورنہ گرامر والے اس کی ٹیکنیکل سی ترکیب کرتے ہیں کہ اذا کو ظرف بناتے ہیں اور پھر قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ کو مضاف الیہ قرار دے کے متعلق کر دیتے ہیں جواب کے، جو کہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ہے۔ تو یہ ذرا ٹیکنیکل سی ترکیب ہو جاتی ہے، تو آسان ترکیب ہم یہ کرتے ہیں کہ اذا کو ہم نے شرط کے لیے لے لیا اور دو جملے ہمارے سامنے آ گئے، ایک شرط ہم نے قرار دے دیا اور دوسرا جواب الشرط قرار دے دیا۔ تو اب میں جواب الشرط جو قرار دیا ہے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ قالو فعل با فاعل ہے، اور فعل با فاعل اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جی آپ کیسے فوراً کہہ دیتے ہیں، تو بہت آسان اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماضی کی گردان کے جو 14 سیغے ہیں ان میں سے اگر 2 سیغے آ جائیں، تو 2 کون سے والے سیغے، یعنی پہلا اور چوتھا سیغہ آ جائے تو پھر ان دونوں سیغوں کا فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بقیہ 12 سیغے جو ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو قالو اب چونکہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہے، یعنی تیسرا سیغہ ہے، تو اس لیے فاعل کو ساتھ ہی بول دیا جاتا ہے، ضمیر کی صورت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا فاعل ہے، جبکہ گرامر والے کہتے ہیں کہ واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اس پہ میں تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں۔ تو قالو فعل با فاعل ہو گیا، اب مفعول بہ یعنی مقول القول چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ یہاں بل سے شروع ہو رہا ہے۔ بل ہم جانتے ہیں کہ حرف اضراب ہے، اور حرف اضراب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 طور پہ استعمال ہوتا ہے، یا تو پچھلے جملے کی نفی کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، یا پھر پچھلے کی نفی کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک نئی بات شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بالکل واضح ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو یوں کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو بل حرف اضراب ہو گیا، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے نتبع۔ نتبع فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ہے تو اس کا فاعل ہم ساتھ ہی بولیں گے، تو نتبع فعل با فاعل ہو گیا، اور یہ فعل با فاعل جو ہے یہ مقول القول ہو جائے گا، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا مفعول بہ قالو فعل کے لیے۔ تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ مفعول بہ ہے، یعنی مقول القول ہے۔ نتبع ہم پیروی کریں گے، کس چیز کی پیروی کریں گے؟ ما کی۔ ما اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ہوگا، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم مفعول بہ محلاً منصوب قرار دیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس کو اسم موصول بھی قرار دیں گے تاکہ ہماری پکچر جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ضرور آئے گا، تو اس کا صلہ آگے آ رہا ہے الفینا کی صورت میں۔ الفینا، الفینا نا ضمیر ہے، جمع متکلم کی ماضی کا صیغہ ہے، اور پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے تو فعل معروف قرار دیا جائے گا۔ لام فا یا مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، تو باب فعل میں آئے گا، تو الفا یا یلفی یو نارمل، اور پھر چینجز کے بعد الفا یلفی الفا ان، تو الفینا ہم نے پایا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا صلۃ الموصول ہے، پہلے ہم اس کو صلۃ الموصول قرار دے کر پھر فعل اور فاعل بنائیں گے۔ ہم نے پایا، اب 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں، کس کو پایا اور کہاں پایا؟ تو ان دونوں کا جواب آگے آ رہا ہے۔ پہلا جواب کہاں پایا وہ ہے علیہ، علیہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا الفینا فعل کے، اور کس کو پایا وہ آگے آ رہا ہے آباءنا کی صورت میں۔ آباءنا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، اور ساتھ ہی ہم اس کو مضاف اور مضاف الیہ کا درجہ بھی دے دیں گے، کیونکہ آباءنا جو ہے یہ مضاف پلس مضاف الیہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو جواب الشرط ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے کہ بل نتبع نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی، پایا ہم نے جس پر اپنے آبا کو۔ یہ میں نے بالکل لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اب پورے حصے کا ترجمہ کر دیا جائے تو کچھ یوں بنے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جس کو نازل کیا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی، اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ آیت نمبر 170 میں ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے جملے کی طرف۔ یہ دوسرا جملہ جس پہ ہماری آیت بھی مکمل ہو رہی ہے وہ ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اس میں آ جو ہے یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، اور واو جو ہے یہ واو گرامر والوں نے حالیہ قرار دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آ
اور حل کے ساتھ اگر حرف استعمال ہو جیسے فا استعمال ہو یا واو استعمال ہو تو حل سے پہلے لگتا ہے اور حمزہ استفہام کے بعد لگتا ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ واو حالیہ ہے اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے لو، اور لو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ لو شرطیہ ہوتا ہے، اور جب بھی شرطیہ کوئی حرف آتا ہے تو دو جملے آپ کو ملتے ہیں، شرط اور جواب و شرط. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا، اور پھر اس کا جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو لو آپ کا حرف شرط ہے، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے کانا. کانا آپ کا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. تو کانا فعل ناقص ہو گیا، اور آگے آباؤہم جو ہے یہ کانا کا اسم بن رہا ہے کیونکہ مرفوع ہے. پہلے ہم نے اس میں کانا لکھ دیا اور اس کے بعد اسے ہم مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے. اب اس کی ہمیں خبر چاہیے جو کہ منصوب ہونی چاہیے، لیکن آگے ہمیں منصوب اسم نظر نہیں آ رہا. آپ کہیں گے جی شیئن نظر تو آ رہا ہے، لیکن یہ شیئن جو ہے یہ یاکلون کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی کانا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے. تو لا یاکلون شیئن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، لہٰذا یہ جملہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. تو اس کو ہم پہلے انالائز کریں. اس میں لا جو ہے وہ نافیہ ہے، نفی کے لیے ہے. اس کے بعد یعقلون فعل مضارع جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور فعل معروف ہے کیونکہ علامت مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. فعل مجہول میں علامت مضارع پیش کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عین کلمہ جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یعقلون فعل با فاعل ہو گیا. شیئن جو ہے یہ مفعول بہ ہے یعقلون کا. یعقلون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانا کی خبر ہوگی، لہٰذا محلاً منصوب قرار دی جائے گی. اور آگے واو آ رہا ہے جو کہ عاطفہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ آگے جو لا یہتدون ہے جملہ فعلیہ اس کا عطف لا یعقلون پر ہو رہا ہے. لا نافیہ ہو گیا، اور یہتدون یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے جو کہ فعل با فاعل کا مجموعہ ہے. یہتدون ہادال یا مادہ ہے، باب افتعال ہے. اہتدا یہتدی اہتداءً ہدایت پانا. تو لا یہتدون اس کو ہم معطوف قرار دیں گے، لا یعقلون شیئن کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کانا کی خبر بن جائے گا، اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ شرط بن جائے گا. تو گویا جواب و شرط یہاں پر موجود نہیں ہے. اب اس کا جواب میں آپ کو تفسیر جلالین سے دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں تفسیر جلالین میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ اولو کانا میں لو شرطیہ ہے، لہٰذا اس کے لیے جواب شرط کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہاں جواب شرط موجود نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لو پر جو واو داخل ہے وہ واو حالیہ ہے، لہٰذا لو کو اس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شرط تب ہی حال واقع ہوتی ہے جب اس سے شرطیت کے معنی سلب کر لیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جملہ مقدمہ محذوفہ کی صورت میں لو میں معنی شرطیت باقی نہیں رہتے، لہٰذا اس کو جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا، میں نے چاہا کہ اسے میں آپ کے ساتھ تفسیر جلالین کی مدد سے ہی کلیئر کر دوں. تو الحمدللہ جی یہاں پر یہ ہمارا جملہ جو ہے مکمل ہو گیا. الحمدللہ آیت بھی ہماری مکمل ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کو. جی آپ سکرین پہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کیا اگرچہ، یہاں پر انہوں نے ولو کی صورت میں اگرچہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں. تو یہ انہوں نے اگرچہ کے ساتھ، ولو کے ساتھ، واو کو حالیہ نہیں مانا بلکہ اگرچہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے ولو کلمہ کے طور پہ. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری آیت نمبر 170 مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.